وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ایک بار پڑھیں گے، صرف ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ سیالکوٹ سے ہم آئے ہیں، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ پھر ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں نا کہ نہیں تھکے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے دینے کے لیے کہ ہرگز کوئی نہ ہے۔ جو ہم دینے آئے ہیں نا وہ آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، اب ہم سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بس ایک بندہ بھی ادھر پیسے دینے نہ آئے، اب بس بات سنیں، بات سن لیں گے سارا کچھ ہی مل گیا۔ تو اب بات نہیں سنیں گے تو آپ کیا دیں گے میڈیا سے، ٹھیک ہے۔ اب پیسے دینے کے لیے کم از کم کوئی نہ اٹھے ہے، اب سارے بیٹھ کے نا بات سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی اور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے تو آپ بولا کریں، یہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے نہیں۔ تو اگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں بولنا تو پھر مجھے آپ بتا دیں اس نے بولنا کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے۔ مجھے تو جی ہوں تھی چپ کر کے پڑھو گے تو دیوانہ تو کسی نے نہیں کہنا، اے کہنا کہ بیمار ہو گئے سارے۔ اگر آپ جیسے پڑھیں نا آپ نے آپ ایسے پڑھیں گے تو پھر یہ ضرور کو کہے گا کہ بیمار ہو گئے سارے، دیوانہ آپ کو بہرحال کوئی بھی نہیں کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے بندو اپنی زبانوں کے نا تالے توڑو، جو آپ نے اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے ہیں نا یہ توڑو۔ یہ آپ کے خیال میں یہ زبانیں سیاستدانوں کے لیے ملی ہیں، ان کے نعرے مارنے کے لیے ملی؟ بھائی ان کے نعرے مارنے کے لیے نہیں ملی، یہ ان کے لیے ملی آپ کو، یہ آپ کو ان کے لیے۔ دکھ یہ ہے کہ سب کے نعرے مار رہی ہے، ان کے نہیں مار رہی ہے۔ او انتا، آپ اعتراض تب کریں گے میں حدیث لایا ہوں، او انتا مجنون، محبوب فرماتے اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے گا۔ اور آپ سب لوگوں کا نا یہ مزاج بن گیا، یعنی یہ مولویوں کا کام ہے۔ میں تو بھائی بہو ہوں، میں تو صاحب ہوں، میں تو ٹائی لگانے والا ہوں، میں تو آفس میں بیٹھنے والا ہوں، میں کیوں اس طرح ذکر کروں؟ یہ مولویوں کا کام ہے۔ حضور نبی علیہ السلام مولویوں کو نہیں کہہ رہے، فرما رہے ہو انت مجنون، سارے ہی کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آپ نے جو ایک نیا آپ نے ایک سلسلہ بنا لیا نہیں جی یہ مولویاں دا تو یہ ساڈا نہیں، یہ داڑھی آپ کے لیے بھی ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ پگ آپ کے لیے بھی ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں۔ اذان آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف مولویوں کے لیے تو نہیں۔ یہ آپ نے ایک نیا کھاتہ کھول لیا ہے، مولوی تے اسی، مولوی تے اسی، اسی تے مولوی، مولوی تے اسی، اور نہیں بھائی سارے ہی ایک ہی ہیں۔ او انتا مجنون، اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اپنی اللہ میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، دل کرتا ہے کوئی ایسا مجمع ملے کہ کوئی بات کریں۔ جو وارث شاہ نے کہا تھا نا، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کو اگلا ورقہ تھول ہے۔ تھولیے کتنے بھائی، او بھائی کچی والوں کو نہیں ایم اے والوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔
ان کو نہیں سمجھ آئے گی کوئی بھی. دل کرتا ہے کوئی مجمع ملے کہ جس میں کوئی اگلا ورقہ کھولیں. کیا کریں یار، ابھی تک ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. یہ دیکھیں نا، مجھے یہ بچوں نے اخبار دکھائی ہے، اور یہ اخبار وہ ہے جس میں یہ پھول، یہ دیکھیں نا ابھی بھی اخبار پڑی ہوئی ہے، بالکل ساتھ لگی جب پڑھ لی ہے. یہ مجھے ابھی بچوں نے اخبار دی ہے، اور دیکھیں جی کیسی دکھ بھری بات ہے، اس اخبار پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے. کہ تمہیں کیڑی اگلی گل سناؤں گا، اس قوم کا یہ حال ہو. دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر 100 کا نوٹ نیچے گرا وہ سب کو نظر آتا ہے، اخبار پہ الحمدللہ لکھا نہیں نظر آتا کسی کو. اگر نیچے 10 کا نوٹ بھی نظر پڑا ہو نا، وہ ہم سب کو دکھائی دیتا ہے. لیکن حضرت جی اخبار پہ لکھا الحمدللہ کسی کو، بیچنے والے کو بھی نظر نہیں آیا، جس نے پھول باندھ کے دیے ہیں اس کو بھی نظر نہیں آیا. یہ تو پتہ نہیں حضرت جی کس کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، باقی بچنے والے کام ہمارے کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم کسی کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، باقی ہمارے کام نہیں بچنے والے. ہم تو حضرت دعوت دے رہے ہیں، کیوں عذاب نہیں آ رہا، کیوں عذاب نہیں آ رہا. دیکھو نا، جب الحمدللہ لکھا اور اس میں پھول باندھ کے دے دیے جائیں تو دعوت ہی ہوئی نا. کیوں عذاب نہیں آ رہا، کیوں ہم پہ پتھر نہیں برس رہے، کیوں ہمیں زمین میں نہیں دھنسایا جا رہا، کیوں ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جا رہی. بھئی دعوت ہے نا، دعوت ہے جی. وہ صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ لکھا، ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. کو مفتی صاحب ہے عبد المنعم، دوسری دفعہ آ گئے. ٹھیک ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا. اور آگے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، وہ میں ذرا پنجابی میں کہنے لگا ہوں. مجھے اللہ پہلے کہا گیا کہ ذرا پنجابی سمجھنے والے تھوڑے ہی ہیں، لیکن میرا ایک ذوق ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں عذاب نہیں آ رہا. تو آگے سے پتہ کیا آواز آ رہی ہے، تیرا نہیں. آگے سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بچ صرف ان کی وجہ سے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو چلو جو بھی ہیں تو نہیں کہ نہیں. تو ابو جہل نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا تھا محمد جس عذاب سے تمہیں ڈراتا کیوں نہیں آتا. تو اللہ نے اس کو بھی یہ جواب دیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میں کس طرح تم پہ عذاب اتاروں، میرا محبوب تم میں موجود ہے. تو یہ میں بس آپ سے اتنا کہوں گا حضرت جی، نہ میں نے کسی کی خوشامد کرنی ہے، نہ مجھے میرے بڑوں نے سکھائی ہے. میں بڑیاں مچھاں تاں ہی رکھ لی دی کہ یہ کرنے بھی لگا تو پھر شرم آ جائے، جا مولوی ڈیڑیاں بڑیاں مچھاں رکھ کے خوشامد ہی کرنے لگا. میں نے اس لیے رکھ لی ہوئی ہیں، میں نہیں، میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ ہے وہ ہے. ایسے کچھ بھی نہیں، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھو نا، جہاں یہ حالات ہوں کہ جس اخبار پہ الحمدللہ لکھا ہو، کوئی پکوڑے باندھ کے دے دے، کوئی سموسے باندھ کے دے دے، تو پھر اس قوم کا کیا ہے. نہیں، ہاتھ جوڑ کے وہ سارے آگے کوئی ہوش چاہیے اور کوئی نہ کوئی کام کریے. کوئی کام ہم نے کوئی نہیں کیا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں. سال میں ایک جلوس نکال دینا کوئی کام نہیں ہے. میں جلوس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن صرف جلوس نکال دینا کو کام تو نہ ہوا. میں سال میں ایک محفل کروا لینا کو کام. بھئی اگر محفل ہی ہوتی تو امام حسین کربلا میں کیوں ہیں؟ وہ بھی نانا کے مزار پہ بیٹھ کے محفل نہیں کرواتے. کیوں 72 رہ کے نکلے ساتھ حضرت؟ کیا اس سے اعلیٰ جگہ ہو سکتی ہے کو محفل کروانے کے لیے؟ اگر محفل ہی سارا کچھ تھا تو وہ بھی نانا جان کے مزار پہ محفل کرواتے حضرت. قربان جاؤں، وہاں تو نہ تھا بھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت تھے حضرت. وہاں تو قاری بھی ابو موسیٰ اشعری تھے، وہاں تو قاری بھی ابی بن کعب تھے حضرت. لیکن بتایا نہیں بھائی، بتایا نہیں بھائی، نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور میں آپ کو بھائی کوئٹہ والا، بھائی ہم نہیں کو آپ سے پیسے لینے آئے. کہ پیسے لینے ہیں تو ایڈی دور میں آنا چاہیے. کہ تو گجرا والے پروگرام کر لیتے، ترلے ڈالتے ہیں گجرا والا والے. لاہور کر لیتے، گجرات کر لیتے. اتنی دور حضرت جی 800-900 کلومیٹر نہیں. بس ہم بھی انہی کی یاد میں نکل آئے ہیں. یہ مت کسی کو وہم ہو، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر ویسے وہ صرف مقصود ہوتے، گجرا والا بڑا امیر شہر ہے، لاہور والے بڑے پیسے دیتے ہیں. اسلام آباد ہے، راستے میں تحصیل کھاری ہیں، سارے کھاریاں باہر ہیں. چل بھائی، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میں نے کوئی مکھی پہ مکھی نہیں ماری حضرت، میں نے کوئی وہ زمین اور آسمان کو ایک نہیں کر دیا جی میں تو اندے عاشق ہی نہیں ہوئی، میرا تو دل جل گیا دیکھ۔ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں ہی ہے، یہ پورے پاکستان میں ہی ہے حضرت۔ یہ آج آپ سب نے جا کے نا حضرت جی کوکا کولا کی بوتل دیکھنی ہے، نہیں ادھر نہیں ہوگی، نہیں کوک تو ہوئے گی لیکن مینوفیکچرنگ نہیں نا ایتھک پتہ نہیں کتنے ہوندی کوئی، پھر نہیں ہوگی ادھر۔ وہ حضرت ہمارا جو ایریا ہے نا سارا سیالکوٹ جس کو کور کرتا ہے وہ لاہور کور کرتا ہے حضرت، اور جہاں حضرت جی اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے نا جہاں وہ بوتلیں بھری جاتی ہیں تو اس کا پتہ ہے سید مراتب علی روڈ، ہر کوک کی بوتل پہ علی لکھا ہوا، اور ساڈا سارا پنجاب ستا تھا ادھر ادھر، محفلوں پہ گیا آستانوں میں گیا، میں کہا میرے پاس ابھی صرف اس کی طاقت ہے، میرے پاس ابھی اس کی طاقت نہیں آئی، ابھی میرے مرید اتنے زیادہ نہیں ہیں، میرے مریدوں میں ابھی اتنے ایم این اے ایم پی اے شامل نہیں ہیں، ابھی میں کمزور ہوں اس حوالے سے، اللہ طاقت بڑھا رہا ہے دن بدن میری، ابھی میرے پاس صرف زبان کی طاقت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہوش کرو بھائی، کوکا کولا کی بوتل کے اوپر پتے پہ لکھا ہے سید مراتب علی روڈ حضرت، ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ انہیں سمجھنا کہ یہ اخبار ہے، آپ سرف ایکسل کا پتہ پڑھ کے دیکھیں حضرت، اس کے پتے پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ جناح روڈ حضرت کراچی میں۔ میں تو تھوڑا سا نا کیونکہ ہمارے یہ بچے تھوڑے سے نا جذباتی ہیں، کام نہیں کریں گے، اگر کرنے پہ آئیں گے تو خرابی کر دیں گے، میں تو ڈر کے مارے نہیں بولتا کہ کہیں کو خرابی نہ کر دیں گے۔ یہ گل احمد ہے، میں نے راستے میں دیکھا آپ کے ادھر بھی ہے گل احمد، گل احمد کے ڈبے پہ حضرت جی تقریباً 4 بار گل احمد لکھا ہوتا ہے، ایک بار ڈبے کے اوپر، ایک بار حضرت جب آپ سوٹ کھولیں گے تو اس کے ربن کے اوپر، اور ایک بار حضرت جو سوٹ کی کناری ہے نا اس کے اوپر گل احمد لکھا ہوگا۔ یہ کاکا مجھے بتا رہا تھا جس بچے کی پیدائش کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے اس کا نام بھی احمد رضا ہے۔ احمد ہمارے نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک، زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، آسمانوں پہ آپ کا نام مبارک احمد ہے، اب 3 جگہ گل احمد کے سوٹ پہ احمد لکھا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو فریم کروا کے اوپر دیوار پہ لگوا لیتے ہیں، ڈبہ بھی روڑی میں، ربن بھی کوڑے میں، اور جو دردی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی کناری کاٹ کے نا وہ بھی کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ ستی قوم حضرت ایسی، بس ہمیں عادت پڑ گئی ہے، آپ ہماری خوش آمد کرو ہم آپ کی کریں، محفل ہوگی ختم، محفل ختم، بس محبوب کا نام لکھا ہوا ہے ڈبے پہ، وہ روڑیوں پہ ہم اپنے ہاتھوں سے پھینک رہے ہیں، وہ دعوے دار کیا ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں حضرت ہم تو جگہ جا کے صدائیں دیں گے جاگتے رہو، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں جتنی مجھے اس نے طاقت دی ہے، جاگتے رہو کرو، بہت وقت ہم نے ضائع کر، اور پھر میں آپ کو کھڑا ہو کے پوچھنے لگا ہوں، یہ بچوں نے ماشاءاللہ سب نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، 75 سال تقریباً کم و بیش پاکستان کو پہنچ گیا، پاکستان میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، 75 سالوں کا رزلٹ، مختلف کمپنیوں کے موبائل ہیں، آئی فون بھی ہے، نوکیا بھی ہے، سامسنگ بھی ہے، اوپو بھی ہے، اب آپ سے پوچھنے لگا ہوں نوکیا کس کمپنی کا ہے، یہ نوکیا کن کا ہے، غیروں کا، ساڈا تو نہیں نا ہے، سامسنگ کن کا ہے، آئی فون کن کا ہے، اوپو کن کا ہے، تو پھر اسی 75 سالوں کی بنایا ہے۔ اور میں اتنا ہی صرف کہوں گا، دین کی صورتحال بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، دنیا بھی پھر یہی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اچھا میں پھر آپ سے ایک اور سوال کرنے لگا، ماشاءاللہ امیر شہر ہے ڈی جی خان، ماشاءاللہ میں نے بڑی اچھی اور نئی گاڑیاں دیکھی ہیں، پھر سوال ہے آپ سے جی، ٹویوٹا کن کی ہے، ہونڈا کن کی ہے، ٹھیک ہے جی، سوزوکی کن کی ہے، ایم جی کن کی ہے، ٹکسن کن کی ہے، کیا کن کی ہے، ٹھیک ہو گیا، مرسڈیز کن کی ہے، اسی پھر 75 سال کی کیتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ حضرت کم کریے کوئی،
اب آپ سارے کہیں گے کی کریے, تسی کرن دا ارادہ کر لو, آپ کروا لے گا. تسی کرن دا ارادہ کرو کہ کرنا ہے کچھ حضرت, پھر وہ کروائے گا. او بھائی, او میرے دوستو, اللہ آپ کو اس سے سونے سونے مکان دے, لیکن یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. مکان دے دیا اس نے, اس کا شکر دے. لیکن کوئی بھائی مکان بنا کے کم از کم یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا, بلکہ حدیث سن لو. محبوب علیہ السلام فرماتے جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے, جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے, او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا لینے آ رہا ہے؟ ہاں بالکل دے دیا اس نے, الحمدللہ. لیکن کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک مکان تھا. ارے تیرے لیے 4 قسمیں کھائی گئی, وتی وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر اس کے آنے کا مقصد صرف مکان بنانا تھا تو 4 قسمیں کیوں کھائی گئی؟ پھر اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام. مقصد کوئی مقصد نہیں. چھوٹے تھے بڑے ہو گئے, بڑے ہوئے نوکری کر لی, نوکری مل گئی تو پھر شادی ہو گئی, شادی ہو گئی تو پھر بچے ہو گئے, پھر بوڑھے ہو گئے, پھر مر گئے. یہ مقصد تھا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل آپ اللہ رب العزت کی, اس نے پوچھنا ہے, آپ مسلم کی روایت ہے, اللہ پوچھے گا بندے کیا میں نے تجھے وقت نہیں دیا, کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی, کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی, پھر کیوں تو مجھے بھول گیا؟ بندہ آگے سرچ کرے گا, بس اے میرے اللہ میں دنیا میں پڑھ کے تجھے بھول گیا. پھر اللہ فرمائیں گے بندے تو نے اس دن مجھے بھلا دیا جہاں آج میں نے تجھے بھلا دیا. مقصد سمجھو حضرت, یہ کوٹ ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. یہ گھڑی ضرورت ہے, میں نے ٹائم دیکھنا ہے 8 بج رہے ہیں, مقصد نہیں ہے بیٹا. اگر نہیں بھی ملے گی تو کوئی نہیں, دیکھو پوچھ لا, میں نے اس گھڑی کے لیے کسی کی جیب نہیں کاٹی. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا پیسے دیں کوئی نہ آئے, میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. میں نے پہلے کہہ دیا پیسے دینے کوئی نہ آئے, جو میرے مقدر میں مل جائے گا مجھے. نہیں سمجھو مقصد کیا ہے, ضرورت. اللہ مقصد تھا, ہم نے ضرورت بنا دیا. کیا ضرورت نہیں ہے؟ بیمار ہوئے پھر اللہ, کیوں جی بزرگوں بیمار ہوئے پھر اللہ, اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ, کو کام رک گیا ہے پھر اللہ, کو مشکل آ گئی پھر اللہ. ویسے کدھر اللہ؟ وہ مقصد تھا حضرت, ہم نے ضرورت بنا دیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب آپ نکلے نا کربلا کے لیے, اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے امام کے, چلو ایک کا جواب دے لیتے ہیں اس کو پہلے کہ سامنے کو مفتی صاحب ہی بول پائیں. یہ کو ڈر لگتا ہے, یہ ساڑھے نہ بہتے مسئلے آتے, انہیں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ہوا ہے نا کئی بار میں نے یہ دیکھا کہ ابھی آواز اتنی کلیئر نہیں, سامنے کو بول پے گا, مولوی صاحب زان ہو رہی ہے, مولوی صاحب نے سنے نہیں جاتا. بڑا ڈاٹا کام ہے, بڑی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ویسے کریم مسجد ہے کوئی؟ چلو بھائی تم دھیان رکھیو, یہ سن لواں گے, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ جو اذان آپ نے سنی ہے اپنی مسجد میں چوک والی, یہاں پہ عشاء کی نماز لیٹ ہوگی. انشاءاللہ یہ محفل ختم ہونے کے بعد تمام ساتھی وہاں پہ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اذان اپنے وقت پہ دے دی گئی, کوئی فرض نہیں ہے کہ 8 بجے جماعت فرض ہے.
ٹھیک ہے، آپ مسئلے کو سمجھا کریں تھوڑا سا، لیکن میں کوئی آپ کا لمبا امتحان نہیں لوں گا کہ میں نے خود ملتان پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خیر، بس آپ نے اتنا کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے ماشاءاللہ کافی احباب موجود ہیں، ہم جا کے ملتان جماعت سے پڑھیں گے، آپ نے نماز پڑھے بغیر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، سارے نماز پڑھنا ہی نہیں۔ مقصد ضرورت، ہم سے فرق نہیں ہوا، مقصد ضرورت بن گیا، ضرورت مقصد بن گیا، اللہ کی رضا مقصد، غلامی مصطفیٰ مقصد، دین اسلام مقصد، قرآن مقصد، یہ سب ضرورتیں بن گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اگر آپ اجازت دیں تو، چلیں، یہ میں کسی ایک بندے سے بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اونچی جواب دینا ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنے ہے، مقصد تو صرف ہے کہ دل میں کوئی تھوڑا سا نا کوئی جانب توجہ آ جائے۔ اچھا، یہ تقریباً جی 8 بجنے والے ہیں، مغرب کے بعد آپ کا اسلامک دن بدل گیا، 8 بج گئے ہیں، 12 بجے آپ کا انگلش دن بھی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آپ سارے ذرا تھوڑا تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں نا، ان کو تھوڑا کوشش کریں کہ جواب دیں، لیکن دیں دل میں، اونچی نہیں۔ اس صبح سے لے کر جب سے اٹھے ہیں اور اب تک ہم نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کیا؟ جواب آتا ہے سب کو اپنا؟ اچھا، واٹس ایپ کتنی بار کھول کے چیک کیا؟ اچھا، کہیں ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نہیں مولوی صاحب ساڑھے کل تے موبائل ہی کوئی نہیں، چلو ان سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں، صبح سے لے کر اب تک ٹی وی کتنی بار دیکھا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا؟ اب بس جاتے جاتے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، میں آگے جا رہا ہوں۔ اب یہ بھی بتاؤ یار، صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کتنی بار کھولا ہے؟ مقصد تھا، ضرورت بن گیا، تعویذوں کے لیے رہ گیا، دلہن بھیجنے کے لیے رہ گیا۔ اللہ بڑی عجیب قوم ہے حضرت، مجھے نہیں آپ کے پتہ ادھر کیا رواج ہے، ہمارے ادھر رواج ہے کہ جب دلہن جانے لگتی ہے نا تو اس کو قرآن کے سائے میں بیچتی ہیں، اول سے لے کر آخر تک پورے میرج ہال میں رج کے قرآن کی مخالفت، درمیان میں پردہ کوئی نہیں، عورتوں کے لباس جسموں سے چمٹے ہوئے ہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے، ہندوانہ رسمیں ہیں، باہر بھنگڑا ڈالا گیا، لٹی ڈالی گئی ہے، بینڈ بجائے، باجا بجائے۔ اللہ دین آسان، تھوڑے سے پیسوں میں نکاح ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر لیا، اس کا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی، پیسے ہی نہیں ہے شادی کرنے کو، 9 جہیز، 9 لمبی چوڑی بارات، 9 سگن، 9 منگنی، سادہ سا نام۔ آج جناب پہلے ماں باپ دیکھنے آ گئے، نہیں پھر ہوں چاچی کہتی میں بھی دیکھنا آنا، چاچی ویکھ کے اب پھپھی کہہ رہی جی میں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، پھر مامی بھی آ گئی جی میں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، اب تائی رہ گئی میں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بھائی محبوب